بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہی بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ ایک بزرگ سے ان سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے۔ وقت کے بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ اس کے مریدین زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لیے کوئی خطرہ ہو، تو اس نے انہیں بلا کر پوچھا۔ بزرگ نے کہا، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بھیڑ جمع ہے اس میں مریدین تھوڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ لاکھوں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں روز آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہے، میرے تو اس میں کل 1.5 مرید ہیں۔ تو جب 1.5 مرید کہا تو بادشاہ بے حیران ہوا اور کہا کہ یہ لاکھوں کا مجمع، اور آپ کہتے ہیں کہ 1.5 مرید؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ بزرگ نے کہا میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ آزما لیں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی تو بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی ان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے فلاں جگہ جمع ہو جائیں۔ لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ وہاں پر بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، اس شیخ سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ان کو قتل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر ان کے بدلے میں کوئی اپنی جان پیش کر سکتا ہے تو پھر ہم ان کو معافی دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اب کون ہاتھ کھڑا کرے گا؟ وہاں سے لوگوں نے جانا شروع کر دیا، تھوڑے سے رہ گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی ہے کوئی جو ان کی جگہ اپنے آپ کو پیش کرے؟ تو ایک مرد آگے بڑھا۔ اس نے کہا جی ہاں، آپ بے شک مجھے قتل کر دیں اور میرے شیخ کو آپ چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ بادشاہ نے خیمہ لگایا ہوا تھا اور خیمے کے اندر ایک بکری بھی پہنچائی گئی۔ وہاں اس مرید کو جو کہتا تھا کہ بے شک آپ مجھے قتل کر دیں، اس کو اس خیمے پہ پہنچا دیا اور اس بندے کی بجائے وہاں جا کر اس بکری کا گلا ذبح کر دیا۔ جب بکری کا خون باہر نکلا تو سارے افراد نے دیکھا کہ بندے کو تو قتل کر دیا گیا۔ اب خوف و ہراس اور بڑھ گیا اور پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی ایک بندے کی ضرورت ہے، کوئی اور ہے دوسرا جو اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ اب تو خون بھی دیکھ چکے تھے، اب کون اپنے آپ کو پیش کرتا؟ چنانچہ سب خاموش۔ جب بار بار پوچھا تو ایک عورت نے کہا جی ہاں، میں بھی اپنی جان پیش کرتی ہوں، مجھے قتل کر لو اور میرے شیخ کو تم چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر کسی اور نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ تو شیخ نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ کو لاکھوں کا مجمع نظر آتا ہے، مگر میرے مرید تو اس میں 1.5 ہی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مرد کی گواہی پوری اور عورت کی آدھی۔ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ مرد پورا مرید اور عورت آدھی مرید۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کا الٹ ہے، مرد آدھا مرید تھا، عورت پوری مرید تھی، جس نے خون اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگی۔ تو ارادت کہتے ہیں تو مگر ارادت کی پختگی آج ہر ایک کو حاصل نہیں، اسی بنا پر پھر مقصود ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ 3 بات لوہے کی لکیر ہیں، ان کے اپنے دلوں پر لکھ لیجئے، ہمیشہ ان کو سچا پائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں میرے لیے یہ رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں کہ من میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو بندہ اپنے من کو صاف کر لے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے، ناموافق حالات کو اللہ تعالیٰ موافق بنا دیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ظاہر کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو بندہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات، جو بندہ اپنا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی درست فرما دیتے ہیں۔ آج نوجوان سوچتے ہیں کہ جی میں کیا کروں، چہرے پر سنت سجاؤں گا، امی ناراض ہو جائے گی، ابو ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، شریعت کے معاملے میں اللہ رب العزت کی رضا سب سے پہلے ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت سب سے پہلے ہے۔ خامند کہتا ہے کہ دعا کرو بیوی دین کے معاملے میں ہم سے تعاون نہیں کرتی، بیویاں کہتی ہیں دعا کرو دین کے معاملے میں خامند ہمارا ساتھ نہیں دیتے، لیکن ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر یہ میاں یا بیوی اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اور مخلوق کے معاملے کو خود بخود ٹھیک کر دے گا۔ چور اپنے اندر ہوتا ہے، ہم اس کو کسی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اولاد ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اولاد میں چور نہیں ہے، چور ہمارے دل کے اندر ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو 100% شریعت کے اوپر جما لیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اور مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو درست فرما دیں گی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم تو جیسے ہیں سو ہیں،
بس اولاد ٹھیک ہو جائے۔ ویسے بھی تو اولاد ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا، جی حضرت دعا کرو کہ یہ میرا بیٹا نیک بن جائے، اور وہ معصوم دودھ پیتا بچہ تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہا اچھا ہم دعا کرتے ہیں کہ پہلے اللہ باپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو انسان اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا تصوف و سلوک کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان حتی الوسع کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نیت یہی رکھے کہ اگر کسی وقت نفس غالب آئے، شیطان بہکائے اور گناہ کروائے تو فوراً توبہ کے ساتھ اس نیت کا ارادہ کرے۔ نیت ہر وقت دل میں یہی رکھے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اس لیے گناہوں کی وجہ سے آج روحانی حالتیں بہت زیادہ ابتر ہو چکی